بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سین ود تزین کے ساتھ تزین اختر حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حمید کیسر۔ اسلام آباد راولپنڈی کا بڑا جانا پہچانا نام، بڑا دھیما مزاج ہے ان کا، اور یہ لکھتے ہیں، لکھاری ہیں، ادیب ہیں اور افسانہ نگار ہیں، اور اب ناول نگار بننے جا رہے ہیں۔ اور ان کا تعلق ہے میاں والی کے مشہور مقام کالا باغ سے، اور آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی ادیبوں اور شاعروں یعنی ادب کے حوالے، لٹریچر کے حوالے سے بھی بڑا زرخیز خطہ ہے۔ عام تاثر یہ ہے پورے ملک میں کہ ادب، لٹریچر اور شاعری اور تحریر یہ صرف لاہور اور کراچی اس کے گڑھ ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بہت بڑے بڑے نام ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک حمید کیسر صاحب ہمارے آج مہمان ہیں۔ آپ کی پہلی کتاب 1996 میں سیڑھیوں والا پل، یہ راولپنڈی میں ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک پوڑی پل ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ روایتی کہانیاں ہیں، جن میں سے ایک کہانی جو ہے وہ سیڑھیوں والا پل کے عنوان سے ہے۔ اور پل جو ہے سیڑھیوں والا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہوتی ہے، مختلف طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں وہاں پہ، مانگنے والے سے لے کے جو بیچنے والے ہیں مختلف چیزیں، اور راہگیر اور سب وہاں پہ آتے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک طوطا فال والا بتایا گیا ہے جو کہ لوگوں کو ان کی قسمت بتاتا ہے، لیکن اس کو اپنی قسمت کا نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 2000 عیسوی میں شائع ہوا، اور پھر دوسری کتاب ہے ان کی دوسرا آخری خط، اور 2011 میں آئی۔ جیسے سعادت حسن منٹو صاحب نے اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں جن پہ لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، ان پہ کھل کر بات کی، اسی انداز میں حمید کیسر صاحب نے بھی ان موضوعات سے پردہ اٹھایا 2011 میں، لیکن ذرا مختلف انداز میں اور اشارے اور کنائے میں۔ اس کے علاوہ تعدیب انٹرنیشنل ایک بڑا نامی گرامی ادبی جریدہ رہا ہے جو انگلینڈ سے انہوں نے شائع کیا، UK سے، اور اس کے 15 شمارے مسلسل شائع ہوئے، 300 سے 400 صفحات پر مشتمل، اور برٹش آرٹس کونسل نے اس ادبی جریدے کو تسلیم کیا، کنسیڈر کیا، اور وہاں پہ 2 ایوارڈ ان کو ملے۔ اس کے علاوہ اس جریدے پہ اوپن یونیورسٹی میں MPhil کا تھیسس بھی ہو چکا ہے۔ آپ 2011 کے بعد آپ نے تنقید نگاری کو اپنایا، اس وقت نقاد ہیں، اور ان کے تجزیاتی مضامین جو ہیں وہ ادیب اور شاعر حضرات وہ بصد شوق سنتے ہیں۔ ابھی ایک ناول ان کا زیر تکمیل ہے، اس کے 200 صفحے تحریر کر چکے ہیں۔ ناول کا نام ہے ایک تھی بستی کالا باغ، اور کالا باغ ہماری ایک سیاسی تاریخ کا بھی ایک بڑا اہم ایک نقطہ ہے جس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے۔ نواب آف کالا باغ، وہ گورنر پنجاب رہے، بہت سے قصے کہانیاں ہیں، اور یہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ حمید کیسر صاحب، آپ ہمیں سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ نے پاکستان میں بھی بہت کام کیا، اور UK میں بھی، اور وہاں پہ جو سرے کاؤنٹی ہے، یہ سرے جس کو ہم سرے کہتے ہیں، جیسے وہ سرے محل مشہور ہوا، یہ اصل میں سرے ہے، سرے کاؤنٹی میں بھی آپ نے بڑا کام کیا۔ اس حوالے سے مختصر اپنا بتائیے گا کہ کالا باغ جیسے پسماندہ علاقے سے چل کر آپ اسلام آباد اور پھر پاکستان اور پھر انگلینڈ تک گئے اور اتنا کام کیا، یہ کیسے ہوا؟ جی اختر صاحب، میں آپ کا سب سے پہلے بہت ممنون ہوں کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے اور اپنے ناظرین سے، اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں۔ آپ نے اپنی تمہید میں بہت ساری تفصیلات تو بتا دی ہوئی ہیں، بہرحال وہ بالکل ایک اجمالی سا جائزہ ہے۔ بس میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، میں تو طالب علم ہوں، اور یہ جو 2-3 کتابیں ہیں، یہ میری خواہش ہے کہ میرا ناول بھی اپنے ٹائم پہ آ جائے۔ اب آج کل میں ناول کو بہت زیادہ وقت دے رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے کالا باغ کا جو سماجی، ثقافتی اور سیاسی پس منظر ہے، یہ اس میں لکھا گیا ہے۔ میں چونکہ وہاں پیدا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں اختر بھائی کہ آئی ایم سن آف سوئل، اور مجھ پر قرض ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ اب تک وہی نوابوں کے ڈر کی وجہ سے
کسی نے جرت نہیں کی کہ وہاں کے جو پس منظری جو حالات ہیں ان سے پردہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. تو میں اپنے اوپر قرض سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے 2 کتابوں کے بعد میں نے یہ کالا باغ ایک عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ یہ میں قرض چکاؤں گا. تو اب اللہ نے یہ مہلت دی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور اس پہ کام جاری ہے انشاءاللہ. جی ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ کالا باغ تو سبز ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی سبز باغ دکھانا. باغ تو سبز ہوتا ہے، اس میں رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں. جی ہاں. کالا باغ، جیسے کالا باغ کے نام کے اب آذربائیجان میں کارا باغ ہے، وہ بھی کارا باغ جو ہے ان کی زبان میں کالا باغ ہی ہے. جی ہاں. اسی طرح ترکی میں بھی ایک ہے جگہ، وہاں اس کو بھی کالا باغ کہا جاتا ہے. یہ کالا باغ کی کیا وجہ تسمیہ ہے؟ اصل میں اس کی نا روایات ہیں 2-3 ہیں. ایک تو عمومی جو روایت ہے جو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کالا باغ کو ماڑی انڈس یعنی دریا سے پار ماڑی انڈس ہے، ٹھیک ہے. وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ ابھی کی نہیں بات کر رہا، پرانی بات کر رہا ہوں جی جی. کہ جب دریا کے کنارے باغات ہوا کرتے تھے، وہ اتنے گھنے باغات تھے اور وہ کیلے کے باغات ان میں زیادہ تھے. اچھا ٹھیک. کیلے کے باغ، جس کی وجہ سے وہ کالا باغ. اور کالے باغ کے وہ ان کا رنگت ان کی جو ہے سبز کی بجائے وہ زیادہ گہرا ہوتا تھا، گہرا رنگ تھا. ٹھیک. اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ. بالکل ٹھیک. لیکن میں نے جب اپنا ناول لکھنے کے لیے تھوڑا سا کھوج لگایا تو ہندوؤں کی جو مشہور کتاب ہے اس میں کارا پاتھا ہے. کارا پاتھا. تو یہ کارا پاتھا جو ہے یہ ایکچولی یہ کالا باغ ہے. کارا پاتھا جو ہے وہ چل کے اس علاقے کا پاتھا نام جو ہے وہ پتھ سے لفظ نکلا ہے. جی ہاں. اور اس کا مطلب بنتا ہے جگہ، مقام. جی ہاں. ٹھیک ہے. اختر بھائی آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی، کالا باغ کا جو خطہ ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ 10,000 سال پرانی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو ہیں اکٹھے رہتے تھے، اور اس علاقے کی آبادی جب میں نے ہوش سنبھالا میرے سکول کے زمانے میں 30,000 کے قریب تھی. ٹھیک ہے. یہ قصبہ ہے، بستی ہے. اور اچھا ابھی ہمیں بتائیے جی کہ عمران خان صاحب کا تعلق میاں والی سے ہے، جی اور ان کالا باغ بھی میاں والی ضلع میں ہے. تو عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے سے ضلع میاں والی اور کالا باغ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ جی بس جتنا پہلے مشہور تھا کالا باغ، اب تھوڑا سا زیادہ میاں والی مشہور ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان تو اپنے آپ کو میاں والی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے. جی. لیکن دیکھا جائے تو وہاں دیکھیے کتنا اہم ایک روڈ ہے، ایم روڈ. ٹھیک ہے. میاں والی ملتان روڈ. ٹھیک ہے. وہ اتنا خطرناک ہے اختر بھائی، وہاں کے بارے میں رؤف کلاسرا صاحب نے بھی بہت لکھا ہے، اور ہمارے جو سرائکی دوست ہیں وہ بھی لکھتے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. وہ بہت خطرناک ہے، وہاں اتنے آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ایک وہ روڈ اب تک نہیں بنا. کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی منظوری ہو گئی ہے، یہ اس کو سنتے ہوئے بھی ہمیں 1.5 سال ہو گیا ہے. اچھا. نہ تو کہیں اس کا فنڈ جو ہے وہ مختص ہوا ہے. بالکل. یہ میاں والی سے ملتان سڑک جاتی ہے اور اس پہ آئے روز حادثات ہوتے ہیں، قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں. یہ بالکل ہم نے بھی پڑھا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس پہ تو توجہ دیں گے، اور جیسے اور بہت سے کام وہ کر رہے ہیں تو اس سڑک کے حوالے سے بھی وہ کوئی انیشیٹو لیں گے انشاءاللہ. حمید کیسر صاحب، بات چلی ہے ساتھ حکومت کی اور سیاست کی. میں ہر شاعر اور ادیب سے پوچھتا ہوں کہ جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں نوجوانوں کو رہنمائی دینے کے، اور جو سیاسی مسائل ہیں، ہمارے لیڈرشپ کے جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے، شاعر حضرات، ادیب حضرات وہ کر رہے ہیں، یا وہ صرف سرخی اور پاؤڈر اور وہ رخسار، لب و رخسار میں ہی پھنسے ہوئے ہیں؟ اختر صاحب یہ آپ نے بالکل بہت ہی بنیادی بات کی، بہت اہم ہے یہ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اگر میرے ہاتھ میں قلم ہے اور مجھے اللہ نے کچھ عطا کیا ہے، مجھے مطالعے نے اگر کچھ دیا ہے، اگر میری آنکھ اور کان اگر سنتی اور دیکھتی ہے تو مجھے سچ بولنا چاہیے. اور یہ میں تقریبات میں بھی اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں اسٹیج پہ آ کے بھی کہتا ہوں
کہ مجھے سب سے زیادہ گلہ اپنے دوستوں سے ہے اور فکشن نگار دوستوں سے ہے. چلو شاعروں کو تو ہم میں تو اس معاملے میں وہ اپنا شاعروں میں دیکھیں نا، حبیب جالب کی شاعری، فیض کی شاعری، فراز کی شاعری، انہوں نے سیاست میں شاعری کی ہے، مذمتی شاعری کی ہے، ملامتی کی ہے. آپ کوئی نہیں کر رہا. اب ان کے نقش قدم پر کوئی نہیں چل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، ماریں پڑتی ہیں، جیلیں بھگتنا ہوتی ہیں. آپ آج کے جو ہمارے شاعر دوست ہیں، میں بہت معذرت سے کہوں گا کہ یہ دودھ والے مجنو ہیں بھائی. ٹھیک ہے. میں ان سے کبھی میں نے نہیں چوری کھانے والے مجنو ہیں. میں تو فکشن نگاروں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ فکشن نگار ہو، آپ نثر لکھتے ہو، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے وطن عزیز کی اس میں تبدیلی لانے کے لیے عوام جو مفلوق الحال ہیں ان کی حیت، ان کی حالت بدلنے کے لیے ہمیں لکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. حکومتیں اچھا کام نہیں کر رہی، ان کی تنقید کریں، تنقید کرنی چاہیے، اچھے کام کی تعریف کریں. اچھا، آپ نے نیشنل بک فاؤنڈیشن میں بھی کام کیا، اکادمی ادبیات میں بھی کیا، لوک ورثہ میں کیا، مقتدرہ قومی زبان میں کیا. کیا یہ جو ادارے ہیں جو کہ قائم کیے گئے تھے خاص ادیبوں شاعروں کی فلاح و بہبود کے لیے، یہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں؟ اختر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان اداروں کے جو ابتدائی دور تھا، اس دور میں تمام اداروں نے اپنے تئیں اپنا جو ان کا جو فریضہ تھا، کام ہوتے تھے، جو جس کام کے لیے وہ قائم ہوئے تھے، مقصد کے لیے، اس کے 50% کہہ لیں، 75% کہہ لیں، وہ کام کرتے رہے. ان کو فنڈز بھی ملتے تھے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو اس طرح سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، ان کو پہچان سکتے ہیں، جیسے ہمارے ملک کا حال ہے اسی طرح ہی ہمارے اداروں کا حال ہے. ٹھیک ہے. فنڈز جیسے آپ دیکھیے کہ لائبریریوں کا فنڈ سب سے پہلے ان پر کٹ لگتا ہے جہاں کہیں فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے. اب تو لائبریریز کا فنڈ ہے ہی نہیں. اسی طرح جو ہمارے خاص طور پہ فنون لطیفہ کے جو ادارے ہیں جن میں میں نے کام کیا ہے، جیسے لوک ورثہ ہے، اکیڈمی آف لیٹرز ہے، اور مقتدرہ قومی زبان ہے، جیسے نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، ریڈیو پاکستان ہے، فنڈز کی کمی ہے. اور پھر یہ ہے کہ رائٹ مین آن رائٹ جاب، یہ ساری دنیا میں یہ اصول ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی اصول نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت آتی ہے، اگر کسی ڈگنیٹی کا، کسی شخصیت کا، کسی حکومت سے تعلق ہے، اس وقت نیشنل بک فاؤنڈیشن پہ بھی غیر متعلقہ شخص ایک ہے، اور مقتدرہ میں ہیں اقبال پریخ صاحب ہیں، اور اس پہ نیشنل لائبریری اکادمی ادبیات میں وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر ہیں جو سابق سندھ سے، پیچھے بھی سندھ سے تھے، بگیو صاحب. یہ کوئی مطلب مختصر جواب میں چاہوں گا کہ یہ جو پہلے بھی ایک وائس چانسلر، اب بھی یونیورسٹی سے وائس چانسلر، اور وہ بھی سندھ سے، یہ کیا فنامنا ہے؟ دیکھیں اختر بھائی، میں بالکل سب سے پہلے اکادمی ادبیات پاکستان کا ذکر کروں گا، جہاں میں نے خود 21 سال اپنی زندگی کے لوک ورثہ اور اکیڈمی کو ملا کے 21 سال میں نے دیے ہیں. اور آپ یقین کیجئے، آپ بھی گواہ ہیں، آتے رہتے تھے آپ بھی اس وقت، کہ میں نے ذاتی طور پہ ایک وقت میں 2 پوسٹوں پر کام کیا ہے. اتنا کام تھا. میں داد دیتا ہوں جناب پریشان خٹک مرحوم کو اللہ ان کے درجات بلند کرے. میں نذیر ناجی صاحب کو داد دیتا ہوں. میں فخر زمان صاحب کو سلام کرتا ہوں. میں افتخار عارف صاحب کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ انہی کے دور میں کام ہوا ہے زیادہ. کتابیں چھپی ہوئی دیکھ لیں، پروگرام دیکھ لیں، نیشنل اور انٹرنیشنل سطح کی کانفرنسز دیکھ لیں، ادیبوں اور شاعروں کے آپس میں رابطے دیکھ لیں. یعنی وہ رائٹ پرسن تھے، اس لیے صحیح کام ہوا. جی ہاں. اور ابھی کام ان کے بعد رائٹ پرسن آیا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہونا چاہیے. آخری سوال ہے حمید کیسر صاحب سے کہ جو شاعر مینلی شاعری کا جو شعبہ ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے، اور ہمارا چونکہ انٹریکشن بھی بڑا ذاتی رہتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مرد شاعر جو ہیں وہ خواتین شعراء کو تسلیم نہیں کرتے. سامنے واہ واہ اگر کر بھی دیں گے تو ان کے غیر موجودگی میں اور دوسری بات کریں گے. یہ کیا معاملہ ہے، اور کیا خواتین شعراء میں اچھا لکھنے والی اس وقت موجود نہیں ہیں؟ اختر بھائی، میں ایسے شروع کروں گا کہ یہ جو خود نمائی ہے نا، یہ انسان میں خدائی صفت ہے. کہ دیکھیے اللہ پاک کو بھی، میرا تھیسس ہے کہ ان کو بھی تو خود نمائی کی ضرورت تھی.
انہوں نے کائنات بنائی، اپنا ایک محبوب چنا اور کائنات بنی، اور انسان فرشتوں کے منع کرنے کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، جو یہ انسان جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو. تو یہ خود نمائی کی صفت ہے، یہ انسان میں رکھ دی گئی ہے. تو عورت ہو کیا مرد ہو، ان دونوں میں کسی میں کم یا کسی میں زیادہ یہ ہے. جو تو جینون لکھنے والے ہیں، شاعرات ہیں، شاعر ہیں یا افسانہ نگار ہیں، وہ ان پہ تو سب ان کو جانتے ہیں، کیونکہ جب چاند نکلتا ہے نا اختر صاحب، تو ساری دنیا دیکھتی چاند ہے. سب کو نظر آتا ہے، لوگ تعریف بھی کرتے ہیں. اچھا، نہیں، کچھ خواتین کے بارے میں نا مشہور ہے کہ ان کے ساتھ نام منسوب ہیں کہ فلاں خاتون کو فلاں مرد شاعر لکھ کے دیتا تھا. جی، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں نا، شاعرات میں حقیقی اور لکھنے والے اچھی شاعرات بھی موجود ہیں، آپ کے سامنے ہیں. اس دور کے بھی بے شمار نام گنوائے جا سکتے ہیں. آپ پروین شاکر کو دیکھیے. مگر المیہ یہ ہے کہ آج کی جو خاتون ہے، جو کالج یونیورسٹی سے نکل کے آنے والی لڑکیاں ہیں، ان کو شاعری کا شوق ہے اور وہ سب کی سب پروین شاکر بننا چاہ رہی ہیں. ان سے نیچے کوئی بات ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، اپنا ایک سنگ میل طے کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، خود سے لکھنا چاہیے، کوئی استاد ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. تو کوئی وجہ نہیں کہ پروین شاکر کی طرح ان کے بعد آنے والے جو شاعرات ہیں، آپ فیس بک پہ دیکھیں، درجنوں ایسی شاعرات ہیں جو بہت اچھی شاعری کرتی ہیں، ان کی کتابیں بھی آئی ہیں. اور اس طرح سے باقی جو لکھ کے دینے والے ہیں یا لکھوانے والی ہیں، یہ اس طرح کی، اور جیسے ادب میں گروپنگ ہے، اور جیسے یہ ایک چیز ہے کہ لوگوں کو لکھ کے دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر ناانصافی ہے اور ادب کے ساتھ بددیانتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ حمید کیسر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. بڑی مہربانی.